بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار غریب نواز سے اکبر بادشاہ بے پناہ عقیدت اور محبت رکھتا تھا۔ حالانکہ اکبر پورے ملک کا بادشاہ تھا، لیکن جب وہ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا تو پیدل چل کے آیا کرتا تھا۔ کافی مرتبہ اور حضور غریب نواز کے آستانے پہ غلامانہ حاضری دیا کرتا تھا، غلام بن کے ہاتھ باندھ کے عقیدت کے ساتھ کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ ناظرین، اس ویڈیو میں جانیے اکبر بادشاہ کی حاضری کتنی دفعہ ہوئی، اور جتنی دفعہ بھی اکبر بادشاہ زیارت کے لیے آیا نذرات نذرانے تقسیم کیا کرتا تھا سید اجمیر شریف کو بہت عقیدت اور محبت کے ساتھ۔ شہنشاہ اکبر متعدد بار سرکار خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں غلامانہ حاضری دیے، ان میں سے بعض کی تفصیل جانیے اس ویڈیو کے اندر۔ مغل بادشاہ جلال الدین اکبر دارالخلافہ آگرہ سے فتح پور سیکری کی طرف شکار کھیلنے کے لیے جا رہا تھا۔ جب موضع منڈیا کے قریب پہنچا تو سرکار خواجہ غریب نواز کے مناقب اس کے سامنے گائے گئے۔ سلطان الہند کے جوہد و ورع، کمالات و کرامات اور روحانی تصرفات کا تذکرہ پہلے بھی اس کی مجلس میں ہو چکا تھا، اس لیے اس کے دل میں سرکار خواجہ غریب نواز کی عقیدت اور محبت تھی، اور سرکار کے آستانے کی زیارت کی عقیدت پیدا ہوئی۔ اس کے دل میں سرکار غریب نواز کے آستانے پر جانے کی عقیدت پیدا ہو گئی، بہت زیادہ۔ اور عین شکارگاہ جب وہ شکار کر رہا تھا، اس نے اجمیر معلیٰ جانے کی نیت کر لی، وہیں سے اس نے اجمیر معلیٰ جانے کی نیت کر لی۔ پھر 8 جمادی الاولیٰ 969 میں اپنے ہمراہیوں کے ساتھ اجمیر شریف روانہ ہوا۔ اجمیر شریف پہنچ کر اس نے بہت عقیدت اور محبت کے ساتھ روضہ غریب نواز کی زیارت کی اور سید اجمیر شریف کو نذرانے عطا کر کے اس کے بعد آگرہ روانہ ہوا۔ یہ پہلی حاضری ہوئی اکبر بادشاہ کی دربار غریب نواز کے اندر بہت محبت اور عقیدت کے ساتھ۔ پھر واپس 975 میں اکبر نے قلعہ چتور گڑھ فتح کرنے کا ارادہ کیا اور یہ منت مانی کہ اگر قلعہ فتح ہو گیا تو میں حضرت خواجہ غریب نواز کے آستانے کی زیارت کے لیے پیدل اجمیر جاؤں گا۔ اس نے یہ منت لی کہ اگر میں کامیاب ہو گیا، میری منت پوری ہوئی، تو میں پیدل جاؤں گا حضور غریب نواز کے آستانے پر، پیدل چل کے جاؤں گا۔ جو بادشاہ ہے وقت کا، وہ پیدل چل کے جاتا ہے حضور غریب نواز کے دربار میں۔ پھر فتح یابی حاصل ہوئی۔ اس کے بعد 29 شعبان 975 کو اکبر بادشاہ پیدل چل کے اجمیر شریف کے لیے روانہ ہوئے، اور 17 رمضان المبارک 975 کو اجمیر مقدس پہنچ کر روضہ پاک کی زیارت کی اور 10 دن قیام کرنے کے بعد آگرہ روانہ ہوئے۔ سبحان اللہ۔ پھر 976 میں قلعہ نتمبور فتح کرنے کے بعد اکبر نے پھر اجمیر شریف حاضری دی اور سرکار غریب نواز کے آستانے کی زیارت کے بعد آگرہ پہنچ کر حضرت سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں فتح پور سیکری حاضر ہوا۔ اس سے پہلے اکبر کے یہاں چند لڑکے پیدا ہو کر مر چکے تھے۔ اکبر بادشاہ کے یہاں جو بچے پیدا ہوتے تھے وہ مر جاتے تھے، زندہ نہیں رہتے تھے، اور جو حضرت شیخ سلیم چشتی حضور غریب نواز کے سلسلے کے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے زندہ لڑکے کی پیدائش کی پیشن گوئی فرمائی۔ آپ نے وہ دعا فرمائی حضور غریب نواز کے وسیلے سے کہ زندہ لڑکے کی پیدائش ہو جائے۔ پھر اسی زمانے میں جب اکبر کی بیگم حاملہ ہوئی تو اکبر نے یہ منت مانی کہ اگر میرے لڑکا ہوا تو حضور خواجہ خواجگان سلطان الہند کے آستانے پر پیدل حاضری دوں گا، میں پیدل چل کے جاؤں گا اگر میرے یہاں لڑکا پیدا ہوا تو۔ ناظرین، اکبر بادشاہ کی عقیدت اور محبت کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ بادشاہ وقت پیدل چل کے آیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، حضور غریب نواز سے کیا عقیدت اور کیا محبت رکھتے تھے یہ بادشاہ وقت۔ پھر 17 ربیع الاول 977 میں عارف باللہ حضرت شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پر فتح پور سیکری میں جہانگیر پیدا ہوا۔ اس کے بعد اکبر 12 شعبان 970 میں بروز جمعہ آگرہ سے اجمیر مقدس کے لیے پیدل روانہ ہوا۔ سبحان اللہ، جو اس نے منت مانی تھی اس منت کے مطابق وہ پیدل روانہ ہوا، وہاں حاضری دی اور چند روز قیام کر کے آستانے پر سید زادگان خدا میں خواجہ کو بیش قیمتی تحفے پیش کیے عقیدت اور محبت کے ساتھ۔ جب بادشاہ کے جب بیٹا پیدا ہو گیا تو حضور غریب نواز کے دربار میں جب وہ پہنچا تو اس موقع پر اس نے بیش قیمتی تحفے دیے، وہاں خدا میں خواجہ کو نذرات پیش کری، بہت عقیدت اور محبت۔ 3 محرم 978 میں اکبر کے یہاں دوسرا بیٹا پیدا ہوا، اکبر نے اس کا نام محمد مراد رکھا۔ اس سال بھی بادشاہ نے اجمیر شریف کا سفر کیا اور سلطان الہند سرکار غریب نواز کے روضے کا طواف کیا، یقوم سفر المظفر۔ پھر 979 میں اکبر حصار فیروزہ کا تماشا دیکھنے گیا، وہاں کی واپسی پر اجمیر شریف حاضر ہوا اور حضرت سلطان الہند کے روضے کی زیارت سے مشرف ہو کر آگرہ پہنچا۔
پھر 2 سفر 980 میں اکبر شکار کھیلتا ہوا اجمیر شریف روانہ ہوا اور 15 ربیع الاول شریف مزار مقدس کی زیارت سے بہرور ہوا۔ سبحان اللہ۔ پھر 3 جمادی الاخری 981 میں اکبر اجمیر پہنچا اور سلطان الہند کی درگاہ میں حاضر ہو کر بہت عقیدت اور محبت کے ساتھ 2 لاکھ نذرانہ پیش کیا سید اجمیر شریف خدام خواجہ کو۔ اکبر بادشاہ نے جب یہ 981 کے اندر اکبر بادشاہ اجمیر شریف حاضری دینے گیا حضور غریب نواز کے دربار میں، تو وہاں پہ اس نے 2 لاکھ روپے اس زمانے کے اندر نذرانہ پیش کیا سید زادگان اجمیر شریف کو۔ خدام خواجہ جو خدمتگار ہیں ان کو 2 لاکھ روپے نذرانہ پیش کیا بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ پھر اوائل رمضان المبارک، پھر رمضان المبارک کے اندر 982 میں اکبر اجمیر شریف حاضر ہوا اور غلامانہ حاضری دی۔ پھر 983 کے اندر 983 میں اکبر پھر اجمیر مقدس حاضر ہوا اور سلطان الہند کے آستانے کی زیارت سے مستفیض ہوا۔ پھر 7 ذوالقعدہ 984 میں اکبر فتح پور سیکری سے روضہ غریب نواز کی زیارت و طواف کے ارادے سے اجمیر روانہ ہوا۔ 4 ذی الحجہ کو اجمیر سے 3 میل کے فاصلے پر قیام کیا، پھر وہاں سے پیدل روانہ ہو کر آستانہ عالیہ پر پہنچا اور 10,000 روپے نذرانہ سید اجمیر شریف خدام خواجہ کو عنایت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں جب 984 میں واپس اکبر بادشاہ آیا ناظرین، تو قیام کر کے تھوڑی دور قیام ہوا اجمیر شریف سے، اور وہاں سے پھر وہ عقیدت اور محبت میں پیدل چل کے آیا حضور غریب نواز کے دربار کے اندر، اور اس موقع پر اس نے 10,000 روپے نذرانہ اس زمانے کے اندر پیش کیا تھا اجمیر شریف کے خداموں کو۔ سبحان اللہ۔ اسی سال اکبر پھر اجمیر شریف گیا اور شکار کھیلتا ہوا دکن کی سرحد تک پہنچ گیا، وہاں سے فتح پور سیکری کا رخ کیا۔ اس کے بعد 985 میں اکبر پھر اجمیر شریف گئے اور حسب عادت ایک کوس سے پیدل ہو کر خواجہ غریب نواز کے آستانے پر حاضر ہو کر فیضیاب ہوئے، پھر دہلی کے لیے روانہ ہوئے۔ 16 رجب المرجب 987 کو 987 کو اکبر ایک بار پھر اجمیر کے لیے روانہ ہوئے۔ جب اجمیر 5 کلومیٹر رہ گیا تو وہاں سے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے کی زیارت کے لیے پیدل روانہ ہوا۔ ناظرین یہاں پہ یہ چیز ذہن نشین ہو جائے کہ اکبر بادشاہ جب بھی آتا تھا اجمیر شریف تو وہ پیدل چل کے آیا کرتا تھا، اور 988 میں پھر بادشاہ اکبر اجمیر شریف آئے زیارت کے لیے۔ اکبر بادشاہ کی محبت اور عقیدت بہت روحانی اور بہت مضبوط تھی سرکار غریب نواز کے ساتھ۔ ناظرین یہاں پہ یہ چیز ذہن نشین کر لیجئے، اس بات کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے کہ ملک کا جو بادشاہ جب سرکار غریب نواز کی زیارت کے لیے آتا تھا تو پیدل چل کے آیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ سلاطین وقت کس قدر محبت اور عقیدت رکھا کرتے تھے سرکار غریب نواز سے، عام الفاظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بلند مرتبہ دیتا ہے، بر صغیر کے لوگوں کی خوش نصیبی ہے اللہ تعالیٰ نے سرکار غریب نواز کو بھیجا ہمارے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔